اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مدینہ منورہ کے بہت بڑے بزرگ نے بتایا، اگر جلدی امیر ہونا چاہتے ہو تو نماز ظہر کے بعد یہ ایک سورت پڑھنا شروع کر دو، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں مالا مال ہو جاؤ گے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ محترم ناظرین، انسان جو خواب دیکھتا ہے ضروری نہیں کہ وہ خواب ہمیشہ اچھے ہی ہوں، بلکہ یہ خواب اکثر اوقات انتہائی عجیب و غریب ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسے ہوتے ہیں کہ انسان انہیں بیان کرنے میں بھی شرم محسوس کرتا ہے۔ یاد رہے کہ خواب اچھا ہو یا برا، خواب خواب ہوتا ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی تعبیر بھی ضرور ہوتی ہے۔ بعض اوقات اچھے خوابوں کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی، جبکہ برے خوابوں کی تعبیر اچھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے خواب کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اہل علم سے اس کی تعبیر پوچھ لینی چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ خوابوں کی تعبیر بھی بتانے جا رہے ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ جب دولت قریب آتی ہے تو کون سی 5 چیزیں ہیں جو انسان کو خواب میں دکھائی دیتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ان 5 چیزوں میں سے کوئی چیز خواب میں دکھائی دے تو سمجھ لیں کہ دولت آپ کے بہت قریب آ چکی ہے۔ اللہ پاک نے اس کائنات کو بے شمار مخلوقات سے آباد فرمایا، پھر اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات اور زمین میں اپنی خلافت کا حقدار ٹھہرایا۔ انسان کو اللہ پاک نے بہت سی وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کسی دوسری مخلوق کو میسر نہیں ہیں، اور انہی میں سے ایک نعمت خواب بھی ہے۔ خواب مومن کے لیے بشارت ہے، جیسا کہ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبوت ختم ہو گئی ہے، اب میرے بعد نبوت نہیں ہوگی، ہاں بشارتیں ہوں گی۔ عرض کی گئی وہ بشارتیں کیا ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ اچھا خواب آدمی خود دیکھے یا اس کے لیے دیکھا جائے۔ ناظرین، کبھی خواب مستقبل میں آنے والے کسی واقعے کی خبر دیتا ہے، جیسا کہ سورۃ یوسف میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ بہت سے خواب ہمارے خیالات، خدشات، حالات اور رجحانات کی وجہ سے بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں سے بہت سو کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ انبیاء کا خواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی ہوا کرتا ہے، اور اس میں شک کی گنجائش نہیں، بلکہ اس سے حاصل ہونے والا علم یقینی ہے۔ وحی کی ایک قسم خواب بھی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی۔ عام انسان کے خواب سے حاصل ہونے والا علم یقینی نہیں ہوتا۔ خواب کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں: انسانی خیالات، کہ انسان دن بھر جو سوچتا ہے وہی رات کو خواب میں دیکھتا ہے۔ دوسری شیطانی توہمات، کہ شیطان اس کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے جنہیں وہ خواب کی شکل میں دیکھتا ہے۔ خواب کی یہ دونوں قسمیں حقیقت میں خواب نہیں ہوتی، بلکہ محض توہمات ہوتے ہیں۔ جبکہ تیسری قسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامات ہیں، جو کہ حقیقی خواب ہیں اور نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ چونکہ ان تینوں کے درمیان فرق کرنے کی کوئی یقینی صورت موجود نہیں، اس لیے شریعت میں خواب حجت اور دلیل نہیں ہے، لہٰذا خواب کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنا ضروری نہیں۔ البتہ صرف انبیاء علیہم السلام کا خواب وحی کے حکم میں آتا ہے، اور مومن کے اچھے خواب مبشرات یعنی خوشخبریوں میں سے ہیں۔ اللہ والو، آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کون سی 5 چیزیں خواب میں دیکھنا دولت قریب آنے کی نشانی ہے، لیکن یہ بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ خواب ہوتا کیا ہے۔ یاد رہے کہ زمانے قدیم سے لے کر آج تک خوابوں کو مختلف عوامل کی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ کبھی اسے جسمانی اور ذہنی کیفیت سے جوڑا گیا، تو کبھی شعور و لاشعور کی جگہ قرار دیا گیا۔ اسی طرح مختلف خوابوں کی مختلف تشریحات پیش کی گئیں۔ انسان اکثر اوقات نیند کی حالت میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو بیداری اور جاگنے کی حالت میں وہ نہیں دیکھ سکتا، اور عرف عام میں اس کو خواب کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خلاصہ تفاسیر میں ہے کہ خواب میں قسم سے نکل کر اور عالم سفلی میں سیر کرتی ہے، اور وہ دیکھتی ہے جو جاگنے میں نہیں دیکھ سکتی۔ اسے حشر روحانی کہنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ حصے جسمانی صرف حاضر پر حاوی ہو سکتی ہے، اور حصے روحانی حاضر اور غائب دونوں کا ادراک اور احساس کرتی ہے۔
اسی لیے خواب میں ایسا احوال اور کیفیات مشاہدے میں آتی ہیں جن سے خود خواب دیکھنے والوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ کبھی مسرت انگیز اور کبھی خوفناک تصویریں ذہن میں ابھرتی ہیں اور بیداری کے ساتھ ہی یہ تمام کہانی یک لخت مٹ جاتی ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کے متعدد مقامات میں مختلف نوعیتوں سے خواب کا تذکرہ کیا گیا ہے اور احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب کا وجود حق ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے، کیونکہ پچھلا پہر عام طور پر دل و دماغ کے سکون کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت نہ صرف یہ کہ خاطر جمع ہی حاصل رہتی ہے، ملائکہ، سعادت اور قبولیت دعا کا بھی وقت ہے، اس لیے اس وقت کا دیکھا ہوا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے۔ تاہم کسی خواب کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خواب سچا ہے اور اس کا وقوع یقینی ہے، اس لیے کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے محض ایک رہنمائی ہوتا ہے۔ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے کوئی اشارہ ہوتا ہے، اور ایسے میں چاہیے کہ خواب کی تعبیر ہمیشہ کسی سمجھ اور علم رکھنے والے شخص سے پوچھی جائے، ہر کسی کے سامنے بیان کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ کئی لوگ اس بارے میں تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ خواب بیان کریں یا نہ کریں، تو یاد رکھیے کہ اچھا خواب بیان کرنا اور سننا دونوں سنت سے ثابت ہیں۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت صحابہ کرام سے پوچھتے کہ اگر تم میں سے کسی نے رات کو کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرے۔ صحابہ کرام میں سے کوئی اپنا خواب بیان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ اور یاد رکھیے، خواب ہر کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات غلط شخص کو اپنا خواب بیان کرنے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ انسان جب کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس کے بارے میں صرف اس شخص کو خبر دے کہ جو اس سے محبت رکھتا ہو یا عقل مند ہو اور اس سے حسد نہ کرتا ہو، اور اگر برا خواب دیکھے تو اسے کسی سے بیان نہ کرے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جو اس سے محبت رکھتا ہو، اور اگر ایسا خواب دیکھے کہ جو اسے ناپسند ہو تو اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اسے پناہ مانگنی چاہیے، اور اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دے اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے تو انشاءاللہ وہ کوئی نقصان نہیں دے گا۔ اسی طرح کی ایک حدیث پاک کی شرح میں مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی اچھا خواب ضرور بیان کرے تاکہ اس کا ظہور ہو جائے، مگر بیان کرے ایسے عالم معتبر سے جو اس کا دوست اور خیر خواہ ہو، تاکہ وہ تعبیر خراب نہ دے۔ اچھی تعبیر دے خواب کی، کیونکہ پہلی تعبیر ہی پر خواب کا ظہور ہوتا ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ اچھی خواب اللہ کی نعمت ہے، اس کا چرچا کرو۔ اللہ والو، ہم آپ کو چند چیزوں کی تعبیر بھی بتا رہے ہیں، لیکن پہلے آپ کو ان 5 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ دولت کے قریب آنے کی نشانی ہے۔ دولت قریب آتی ہے تو 5 چیزیں خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں: پہاڑ دیکھنا یا پہاڑ پر چڑھنا، مچھلی دیکھنا یا مچھلی کھانا، خواب میں تخت دیکھنا، یا جس شخص نے خواب میں گھوڑا یا اونٹ کبھی دیکھ لیا تو سمجھیں کہ یہ دولت قریب آنے کی نشانیاں ہیں۔ آپ نے یہ 5 چیزیں ملاحظہ کی جو خواب میں دیکھنے کا مطلب ہے کہ دولت آپ کے قریب آ چکی ہے۔ میری بات کو چند مزید تعبیرات کے بارے میں بتاتے ہیں جو نہایت دلچسپ ہیں۔ خواب میں پیسہ دیکھنا، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں پیسہ جنگ اور خوشامد ہے۔ اگر دیکھیں کہ کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ کسی سے جھگڑا کرے گا، اور اگر دیکھیں کہ اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے تو یہ دلیل ہے کہ وہ سخت غم میں مبتلا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر دیکھیں کہ اس نے حج کیا تو حق تعالی اس کے نصیب میں حج کرے گا۔ اگر بیمار یہ خواب دیکھے تو شفا پائے گا۔ اگر قرض دار دیکھے تو قرض سے انشاءاللہ فارغ ہوگا۔ اگر مسافر دیکھے تو وطن کو سلامتی سے واپس آئے گا۔ اسی طرح حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں مصحف کی تعویل علم اور حکمت ہے۔ اگر دیکھیں کہ اس نے مصحف یعنی قرآن مجید خریدا ہے تو دلیل ہے کہ طالب علم اور دانشمند ہوگا، اور اگر دیکھیں کہ مصحف کو آگ میں جلایا ہے تو یہ فعل اس کے دین کی فساد پر دلیل ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھیں کہ اس نے مصحف کھول کر سر اور آنکھ پر رکھا ہے تو دلیل ہے کہ سب کام اندازے کے ساتھ کرے گا اور شہر کا والی ہوگا۔ اسی طرح ہدہد جو کہ ایک مشہور پرندہ ہے جس کے سر پر تاج ہوتا ہے، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ خواب میں ہدہد عقل مند اور دانا مرد ہے کہ لوگوں کو پوشیدہ باتوں کی خبر دیتا ہے۔ اگر دیکھیں کہ اس نے ہدہد پکڑا ہے یا اس کو کسی نے دیا ہے تو دلیل ہے کہ مذکورہ صفت کے آدمی سے اس کی صحبت ہوگی اور اسے دانائی حاصل کرے گا۔ اسی طرح خواب میں چمیلی کا پھول دیکھنا، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے کہ کسی دوست نے اس کو گلدستہ چمیلی کا دیا تو دلیل ہے کہ درمیان ان کے کوئی گفتگو پیش آ جائے اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ اگر کوئی عورت یہ دیکھے کہ اس نے چمیلی کے پھول کسی درخت پر سے چنے اور اپنے شوہر کو دیے تو دلیل ہے کہ شوہر اس کو طلاق دے دے، اور اگر کوئی دیکھے کہ چمیلی کے پھول اس نے اپنے غلام کو دیے تو دلیل ہے کہ اس کا غلام بھاگ جائے۔ اسی طرح حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں چاول دیکھنا مال ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ پکے ہوئے چاول کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ مراد پوری ہوگی اور خیر انہی کو پہنچے گی۔ اسی طرح حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تازہ دودھ اور خوب شیریں ذاتی مال پر دلیل ہے، اگر ترش ہے تو اس کی تعویل اول کے خلاف ہے، اور اگر دیکھیں کہ تازہ دودھ پیا ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر حلال مال پائے گا۔ اسی طرح حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شراب کی تعبیر مال حرام ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ شراب پی کر مست ہوا ہے تو دلیل ہے کہ مستی کے مطابق عزت اور رتبہ پائے گا، اور اگر دیکھیں کہ شراب پیے بغیر مست ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو کوئی بڑا خوف اور دہشت پہنچے گا۔ ہر انسان خواہ مرد ہو یا عورت بلا تخصیص نسل، ملت اور مذہب اسے کبھی کبھار مسائل و مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اور پھر ان کے حل کے لیے وہ اپنے معاون اور مددگار اور سہاروں کی تلاش کرتا ہے۔ یہ ایک فطری امر ہے کہ ضرورت کے وقت دوسروں کی طرف نظر اٹھ ہی جاتی ہے اور انسان ان سے اپنی حاجت پورا ہونے کی امید لگا لیتا ہے، مگر بسا اوقات دیکھا گیا ہے اور اکثر لوگوں کو تجربہ بھی ہوا ہوگا کہ دیگر اور اجنبی تو کجا، اپنے انتہائی قریبی دوست حتیٰ کہ خونی رشتہ دار بھی ایسے کڑے وقت میں منہ موڑ لیتے ہیں۔ وہ کوئی مدد اور تعاون تو کیا کریں گے، الٹا تذلیل سے بھی نہیں چوکتے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو اللہ جل شانہ نے ایک ایسی دولت اور یقینی سہارے سے نوازا ہے کہ جب کبھی بھی کیسی بھی کہیں بھی دنیا یا آخرت کی، مالی ہو یا جسمانی ہو، غرض کوئی بھی ضرورت آن پڑے تو فوراً اسے بروئے کار لاتے ہوئے اپنی ہر ضرورت کو بغیر کسی انسانی مدد اور دستے سوال دراز کرنے کی ذلت اور رسوائی سے بچتے ہوئے بآسانی پورا کر سکتے ہیں، اور وہ نعمت عظمیٰ سورۃ الیاسین ہے۔ 5 رکوع والی اس مبارک سورت کے پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگتے ہیں، اور حفاظ کا تو اتنا وقت بھی نہیں لگتا۔ اس سورہ مبارکہ کے کتنے فوائد ہیں اس کا اندازہ ہمیں محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک پہنچا کہ جو شخص سورۃ الیاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام حوائج پوری ہو جائیں۔ جو شخص سورۃ الیاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن کی تلاوت کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے سورۃ الطٰہٰ اور سورۃ الیاسین کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس قرآن کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کو تلاوت کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورۃ الیاسین کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورۃ الیاسین کا نام آسمانی کتاب تورات میں منعمہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہے، اور یہ سورت دنیا اور آخرت کی مصیبتوں کو دور کرتی ہے اور آخرت کے خوف کو دور کرتی ہے۔ اس سورت کا نام رافعہ خافضہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورۃ الیاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورۃ الیاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا، اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سورۃ الیاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے،
جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ اس کو پا لیتا ہے، جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزع کی حالت میں ہو تو اس پر نزع میں آسانی ہو جاتی ہے، اور حالت ولادت والی عورت پر پڑھنے سے اس کی ولادت میں سہولت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے یہ سورۃ الیاسین پڑھی جائے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ میں سے کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے تو نماز ظہر کے بعد ایک سورت کی تلاوت کرے، انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور بہت جلد آپ رزق کی دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ نے کون سی سورت پڑھنی ہے یہ بھی میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں، لیکن وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے ہمیشہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں، چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ الیاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور سورۃ الیاسین کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، یہ عمل کرنے سے آپ کے رزق میں انشاءاللہ بہت زیادہ برکت ہوگی، کیونکہ سورۃ الیاسین کی فضیلت کے بارے میں تو سبھی لوگ جانتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لیے دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورۃ الیاسین ہے۔ جس شخص نے سورۃ الیاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن مجید پڑھنے کا ثواب لکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ اللہ ہر حال میں ہمیں صرف اپنے آپ سے مانگنے کا محتاج بنائے، کبھی بھی دوسروں کے آگے دستے سوال دراز کرنے کی ذلت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کی قرض سے نجات عطا فرمائے، جو تنگ دست ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تنگ دستیوں کو دور فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جن کی جو جائز حاجات ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی وہ تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک انتہائی طاقتور صفاتی نام یا غنیّ کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔